بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو یا علی مدد۔ ہمارے پیارے مولا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضری امام کے نام سے ہم اس علمی ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی کلاس میں سوال کیا کہ امام سلطان محمد شاہ نے 1905 نیروبی میں فرمایا کہ انسان پر شیطان جو ہے وہ کئی قسم کی بارش برساتا ہے، جیسے فتنہ، دشمنی، جھوٹ بولنا وغیرہ۔ ہزاروں قسم کی بارش اس راستے پر برساتا ہے جس راستے پر مومن ہوتا ہے، اور مومن کس راستے پر ہوتا ہے؟ صراط المستقیم پہ۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی، چونکہ یہ بات بہت ضروری ہے اس لیے اس کو دہرانا چاہیے کہ صراط المستقیم جو راستہ ہے اس پر چلنا ہوتا ہے۔ راستہ یا کوئی بھی سڑک ہوتی ہے اس پہ چلنا ہوتا ہے، اس پہ کھڑے نہیں رہنا ہوتا ہے، اس پہ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس کو پار کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بھی مومن صالح اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، شیطان اس ہی کے ٹو میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اسی طرح کی ہزاروں قسم کی بارش اس راستے پر برساتا ہے اور مومن کو خشک زمین پر پہنچنے نہیں دیتا۔ شیطان پہلے یہ خیال کرتا ہے کہ اس انسان کو جس قسم کے گناہ کرنے کی عادت ہو اس کے مطابق اس راستے سے اس کو فریب دوں تاکہ وہ جلدی میرا تابع ہو جائے۔ تو امام نے یہاں میں یہ کتنی اچھی طریقے سے بتایا کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو ہماری کوتاہی، جو کمی ہے ہمارے اندر، جو عیب ہے ہمارے اندر، وہ انہی راستے سے جو ہے شیطان ہمیں پہچان کے جان کے وہ ہمیں بازی دیتا ہے، یعنی ہم سے گناہ کے کام سرزد کراتا ہے اور پھر ہمارے اعمال کی جو ہے چوری ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ایک مومن جو ہے وہ اپنے جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہو، عبادت بھی کرے، تسبیح، گنان، علم کی کلاسز میں بیٹھے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے اعمال کی پاکیزگی نہ کرے تو یہ ایسا ہوا کہ آپ جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں لیکن جیب میں جو ہے بہت بڑا سوراخ ہے، تو کبھی پیسے جو ہے وہ جیب میں رہیں گے ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے سوال آیا تھا کہ اس پہ اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تمام جو ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اچھے انسان سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم ہیں، لیکن امام کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کن راستوں سے جو ہے شیطان ہمیں بازی دے سکتا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہمارے اندر وہ کمزوریاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کی چوری ہو جاتی ہے۔ جس طرح امام نے فرمایا کہ ایک مسافر جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو وہ مال و دولت لوٹ نہ جائے، اس خوف کے مارے اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ یوم بھی نہیں کرتا ہے کہ کہیں اس کے پیسے کوئی چرا نہ لے جائے۔ وہ اتنی امام فرماتے ہیں ہوشیاری سے چوکس ہو کر بیٹھتا ہے تاکہ اس کے جو مال ہے وہ چوری نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے، وہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتا ہے تاکہ جو ہے وہ جو عبادت کرتا ہے اس کو کئی گنا فائدہ ہو۔ ہمیں یہ کئی گنا کی جو مثال ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، ایک قدم امام کی طرف بڑھتے ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ میں 100 قدم تمہاری طرف بڑھتا ہوں۔ تو ہماری جو کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ علم جو ہے ہمیں عقل دیتا ہے، علم سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اچھے کام کریں اور اس کو ملٹیپلیکیشن میں کریں، یعنی ایک اچھے کام کا جو ثواب ہے ہم کو کئی گنا ملے۔ تو ہم اگر تسبیح نکال رہے ہیں اور اگر اعمال کی طرف بھی دھیان رکھے ہوئے ہیں تو چوری نہیں ہوگی، تو ہمارے اچھے اعمال کا ہمیں فائدہ جو ہے بہت زیادہ ہوگا۔ تو پیر ناصر خسرو اپنی کتاب وجہ دین میں 7 دوزخ کے دروازوں کی بات کرتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ اعمال ہی کی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر اپنے اعمال کو پاک نہیں رکھتا ہے تو وہ دوزخ میں ہوتا ہے، جنت اور دوزخ دونوں دنیا میں ہی ہے۔ تو پیر صاحب نے جو ہے وہ کچھ جانوروں کی مثال لے کر انسان کی خصلتوں، انسان کی عادتوں پر روشنی ڈالی ہے اور فرمایا کہ یہ عادتیں جو ہے وہ انسان کو دوزخ میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو پہلی جو مثال ہے وہ چوہے کے لیے ہے۔ چوہے کی جو عادت ہوتی ہے وہ چوری اور خیانت کی ہوتی ہے۔ جہاں کسی کا مال پڑا یا کوئی موقع ملا تو وہ چوری کرتا ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے اخلاقیات، ہمارے ایتھکس میں آتا ہے کہ یہ بات مورلی جو ہے وہ رانگ ہے، کسی کی چوری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور ہم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں جو ہے
اچھے ماحول میں پلے بڑھے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ بہت برا سمجھتے ہیں. بچوں کے اندر بھی اگر یہ عادت دیکھی جائے تو ہم روکتے ہیں. تو دنیا بانے جو ہے وہ چوری کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ صرف جو ہے کسی کا مال سامنے نظر آیا تو چوری کر لینا. جہاں کسی کا حق ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ اس کو جو ہے اس کا حق چرایا جا رہا ہے اور آپ اس میں کس طرح بھی انوالو ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طرح سے بھی وہ عمل جو ہے وہ ہمارے حق میں چوری کے نام پہ نہ لکھا جائے. بہت ساری مثالیں ہیں کہ کسی کا والیٹ گر گیا، ہم نے پکڑ کے دے دیا اس کو، کسی کے مال پہ نظر نہیں کی. تو دنیا کی جو ہے مثالیں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہیں. لیکن دین میں بھی جب ہم جانتے ہیں کہ امام سلطان محمد شاہی کا فرمان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم بیعت کے لیے لے کے جاتے ہیں تو امام جو ہے اس زمانے میں کانگوا بھرتے تھے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ کانگوا بھرنے میں یہ ہوتا تھا کہ امام مومن جو ہے امام کو جو ہے امام ہو یا مکھی صاحب ہو جو بھی ہو، لونگ کا جو ہے وہ پلیٹ ہوتی تھی، وہ بھر کے ایک ہاتھ سے 2 ہاتھوں سے ان کو دیتے تھے مکھی صاحب کو، وہ دوبارہ ریٹرن کرتے تھے. یہ 3 دفعہ یہ پروسیس ہوتا تھا. سمبولکلی اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مال دولت بچہ فیملی جو بھی ہے ہم نے امام کو دیا، اور امام ہمیں دوبارہ ریٹرن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں امانتاً میں نے آپ کو دی، آپ اسے استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو بچے ہیں، ہماری جو مال دولت ہے، ہماری جو فیملی ہے، یہاں تک کہ ہماری سانس بھی جو ہے وہ امام کی امانت ہے. جب ہم اس سانس کا استعمال صرف دنیا کے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی بھی امام کی یاد نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، تو ہمارا یہ عمل چوری میں لکھا جاتا ہے اور ہماری مثال چوہے کی ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ جس کو اس چیز کا معلوم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے کہ چوری کیا ہوتا ہے، وہ کسی کا ٹوائے لے کے لے لیا اور وہ گھر لے کر آ گیا، تو ہم کہیں گے بیٹا یہ بری بات ہے، ایسا کسی کی چیز نہیں لیتے کیونکہ یہ غلط عمل ہے، اس کو ریٹرن کر دو. یہ ایک بہت معصوم اور چھوٹی سی سمپل سی مثال ہے. لیکن آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ علم میں ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر درجات ہیں. تو جس درجے پر ہم آج بات چیت کر رہے ہیں یا اہمیت دے رہے ہیں کہ اگر ایک سانس بھی ہمارے اندر ذکر یا امام کی یاد یا ہمارے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، کس لیے؟ روحانیت میں. دنیا میں ہم نے بہت ترقی کی ہے اور امام نے کبھی بھی دنیا کی ترقی یا دنیا کے کام کاج سے ہمیں روکا نہیں ہے. لیکن دنیا کے اندر دنیا کے کام کرتے ہوئے اپنی روحانیت کو سنبھالنا ہمارے پیروں نے ہمیں کر کے بتایا ہے، ہمارے امام ہم کو کر کے بتا رہے ہیں. تو ہم بھی یہ چیز کر سکتے ہیں. ہم کوئی جو ہے وہ عجوبے نہیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ہماری جو ہے نادانی ہے کہ ہمارے لیے ہماری دنیا ہمیں بہت امپورٹنٹ لگتی ہے، دنیا کے کام جو ہے بہت بڑے بڑے لگتے ہیں اور ہم جو ہے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین کے معاملے میں. لیکن در حقیقت یہ چوری کہلاتی ہے، یہ نادانی ہے. دوسری جو مثال پیر صاحب دیتے ہیں وہ ہمیں مور کی دیتے ہیں. مور کی مثال ہم جانتے ہیں کہ اس کے پر انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے پیروں پہ نظر کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بدصورت ہے. لیکن وہ اپنے جو ہے پروں پر ناز کرتا ہے، غرور کرتا ہے کہ بھئی میرے جیسے پر کسی کے پاس نہیں. تو دنیا میں ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، شاید ضرورت نہیں ہے اس بات کو کرنے کی، لیکن اسی چیز کو جو ہے اگر ہم عاجزی کے معنوں میں لیں تو بات جو ہے کرنے کی گنجائش ہے یہاں پر. ایک مومن صالح جو ہے وہ ہمیشہ عاجز رہتا ہے، ہر بات میں ہر لمحے میں عاجز رہتا ہے. عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کی حفاظت نہیں کریں یا آپ جو ہے دنیا کے کام کاج میں دنیا کے ریلیشنز میں جو ہیں وہ جہاں ضرورت ہے بات کرنے کی یا آپ جو اپنی تعلیمات ہے یا اپنی کوالیفیکیشنز ہیں جو نالج ہے جس کو شو کرنا ہے وہ بالکل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہیوملٹی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ہر چیز کو ہیوملٹی کے ساتھ. دنیا میں ایسے لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو ہمبل ہوتے ہیں. اس کی مثال دین میں ہم بات کر رہے تھے کہ حاضر امام کا جو فرمان ہے بیت الخیال کا، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بندگی میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو اپنا حق نہ سمجھیں. تو یہ فرمان جو ہے نادانی میں، ناسمجھی میں، لا علمی کی وجہ سے اسے جو ہے نا امیدی کی سینس میں لے لیا جاتا ہے، جبکہ امام ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ عبادت میں بیٹھیں
تو یہ آپ جانیں کہ یہ امام ہی کی رحمت ہے کہ آپ عبادت میں بیٹھے ہیں. آپ کے بیٹھنے سے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ امام آپ کو ترقی دے، دیدار دے، اسم اعظم آگے بڑھے. ہم عاجزی میں رہتے ہیں. ہم امام سے یہ کہتے ہیں کہ امام ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں کوئی غرور نہیں ہمارے اس عمل کا، کیونکہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں کہ ہم یہ عمل کر سکیں. ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں کہ ہم جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہو سکیں یا اچھا انسان بن سکیں. یہ سب کچھ امام ہی کی طرف سے ہے. علم بیان کرتے ہیں تو امام ہی کی طرف سے، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو امام ہی کی طرف سے. اسی کی تعریف، اسی کا شکر، اسی کی جو ہے خوبصورتی بیان کرتے ہیں، نہ کہ ہم اپنے آپ کی. تو یہاں پہ جو ہے غرور کو جو ہے اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن سالک جو ہے اپنے ہر عمل میں عاجز ہوتا ہے. وہ کنان کا پارٹ ہے، ہو کرتا ہو ہی گیا، ہوتا نہ لاگے وار. جو میں کا ایک گنان ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ آپ جب ہمیشہ میں کرتے ہیں اگر، تو میں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں کبھی بھی رہنے والا نہیں ہے. جو ہے وہ تو ہی تو ہے. اس پہ ایک بڑا عجیب بات اگر آپ سنی ہو، آپ نے کئی زمانے پہلے میں نے سنی تھی کہ جب بکری یا دمبا جب وہ بولتا ہے تو میں کرتا ہے، دمبا میں کرتا ہے، لیکن جب اس کے اون کو گدے بنانے کے لیے جب وہ بھینجا جاتا ہے تو وہ تو کرتا ہے. تو جو شخص دنیا میں عاجزی کے سبق کو نہیں سیکھتا ہے، وہ مر کے تو اس کو سیکھنا ہی ہے. مومن سالک جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ عاجزی ہی سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اس کا دین ہو یا دنیا ہو. عاجزی ہی اس کو آگے لے کے جائے گی اور امام کی نظر میں وہ پسندیدہ کہلائے گا. پھر جو تیسری مثال پیر صاحب نے دی ہمیں، وہ بندر کی دی. بندر کی مثال جو ہے سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرمان میں بھی دی ہے بہت کلیئرلی، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جماعت خانے لے کے جائیں گے اور بچے جسمانی دین کریں گے تو ان کی مثال بندر کی ہو جائے گی. تو جو ہم اپنی ہی بات کریں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو جماعت خانے جاتے دیکھا، دعا کراتے دیکھا، دسون دیتے دیکھا، تو ان تمام تعلیمات کو ہم نے سیکھ لیا. لیکن ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کل ہی کی بات ہے کہ ایک فون آیا اور کسی نے سوال کیا، بھائی ہم صلوات جب پڑھتے ہیں تو ایسے کیوں پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور جو ہے ہم پیشانی کو پہ انگلی لگاتے ہیں، چومتے ہیں، جو ہمارا جیسچر ہوتا ہے. تو اس جیسچر کے بھی معنی ہے. تو جب جواب دیا گیا تو وہ آف کورس بہت حیرت ہوئی اور یہی بات ہوئی کہ بھئی ہمیں تو اس بات کا بالکل بھی معلوم نہیں تھا. تو جب تک ہم علم میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمارے مذہب میں حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ جس کی بھی مثال لیں، جو بھی سوال کریں، ہر چیز میں حکمت ہے. ہمارے مذہب میں کوئی بھی بات ہوکس پوکس نہیں ہے. تو یہ کتنی ہی نادانی کی بات ہے کہ ہم اپنے مذہب کو دیکھا دیکھی پالیں. فلاں یہ کرتا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، یا ماں باپ نے یہ کیا تو مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ جو ہے ایک نادان گمراہ شخص کی مثال ہے کہ جو کسی بھی عمل کو سوچ کے نہیں کرتا. انسان کے پاس عقل ہے، وہ ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے. انفیکٹ سلطان محمد شاہی کا ایک فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تک اگر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ آپ عمل کیوں کریں گے؟ آپ کو 2 پیسے کا فائدہ ہونا چاہیے، تبھی آپ وہ کام کریں گے. سملرلی روحانیت میں جب جماعت خانے جاتے ہیں، ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے جاتے ہیں، اپنی روح کی کامیابی کے لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم امام کو لیٹس سے کہ ہم 1 روپے ڈال کے دعا کراتے ہیں تو اس روپے کا مجھے کیا فائدہ، اس روپے ڈالنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ اگر اس بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور وہ روپیہ بھی ضائع کیا. تو یہاں تک کہ ہر عمل میں جو ہے اس کی حکمت ہے، اس کی سمجھ ہے، اور جو مومن اپنے عمل کو سمجھ کر کرتا ہے اس کو دگنا نہیں بہت زیادہ ملٹیپلائی ٹائمز جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو بندر کی یہ مثال ہوئی. پھر جو ہے پیر صاحب مثال دیتے ہیں خرگوش کی. خرگوش جو ہے وہ لمبی تان کے سوتا ہے. ایک مومن جو ہے نیند کو بہت کم کرتا ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. بچے بہت سوتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر عمر میں جو ہے وہ سونا غلط ہے. ریممبر درجات. تو ایک بالغ شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی نیند کو کم کرتا ہے،
یہاں تک کہ جو اسٹوڈنٹس بیچارے جو ہے اسکول میں، ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی نیند پوری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ایم، اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو یہ پڑھائی بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے اور اچھے نمبروں میں پاس ہونا ہے، جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بچے بھی اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ بچے کو سوتا ہوا دیکھیں گے تو اٹھائیں گے، بیٹا اٹھو، چائے پیو، پڑھائی کرو. کیوں؟ کہ ہم تمام جو ہے یونائٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ بچہ اس گول کو اچیو کر لے. آج ہماری ماں یعنی ہمارا امام، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھیں اور اپنے گول کو اچیو کریں. تو ایک مومن جو ہے وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تو خرگوش کی طرح نادانی میں سونا ایک مومن کی نشانی بالکل بھی نہیں ہے. پھر گائے کی مثال آتی ہے. گائے جو ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو وہ کانسٹنٹلی چرتی رہتی ہے، جگالی کرتی ہے، ہر وقت کھاتی، اس کا منہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کا منہ چل رہا ہوتا ہے. دوزخ کے دروازے کی بات آتی ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ ہر وقت اس کو کھانے کی، چبانے کی عادت ہو تو اس کا منہ جو ہے وہ کھانے میں مصروف، اس کا دھیان جو ہے وہ کھانے میں ہوتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ مذہب پہ کیسے دھیان دے گا؟ اگر وہ کھاتا ہی رہتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، تو وہ لمبی بھی سوتا ہوگا، کیونکہ کھانا جو ہے ماڈریشن کے باہر کھانا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. تو ایک مومن کی جو ہے یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ کانسٹنٹلی کھاتا ہے، اس کی خوراک بھی کم ہوتی ہے اور جو ہے اس کا منہ جو ہے وہ ذکر سے بند ہوتا ہے. سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان یہاں یاد آتا ہے. امام فرماتے ہیں، غصے کی عادت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام کہ کتا جو ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے بھونکتے رہنا. آپ کو پتہ نا کتے کی جو ایک عجیب و غریب خصلت ہے، وہ دیکھ کے بھونکے گا، خواہاں چھیڑے گا. آپ جا رہے ہیں اپنے راستے پہ، کتا بھونکنا شروع کر دے گا. تو ایک شخص جو بلا سوچے سمجھے بات کرتا ہے، بلا سوچے سمجھے بک کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایک بھونکنے والے کتے کی ہوگی. تو ایک مومن کا منہ جو ہے وہ فرمان سے بند ہوتا ہے. تو فرمان میں ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ امام کی یاد کو، ذکر کو اپنائیں. تو ایک مومن کا منہ جو ہے نہ کھانے سے، نہ دنیا کی باتوں سے، فالتو باتوں سے، بلکہ ذکر میں مصروف ہوتا ہے. ہاں، جہاں فائدے کی ضرورت کی بات ہے، جہاں فائدہ دین کا ہے، دنیا کا ہے، بے شک بولیں، سوچ سمجھ کے بولیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، لیکن باقی اوقات میں اپنے اندر ذکر کو جاری رکھیں. پھر مثال دی پیر نے مرغے کی. مرغا جو ہے وہ مرغیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ دنیا میں جو ہے امام نے بہت کھلے الفاظوں میں کہا بد نظری جو ہے گناہ ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی نظر کو پاک رکھتا ہے، چاہے یہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ایکچولی امام نے دونوں ہی کی بات کی ہے اور بیت الخلا کے فرمان میں بات کی ہے ایکچولی. تو یہ دونوں ہی پہ اپلائی ہوتا ہے. تو ہم جب جینڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ بات نہیں کہ صرف ایک ہی جینڈر پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے. پھر ہم نے کتے کی بات کچھ حد تک شروع کر دی تھی کہ کتا جو ہے وہ خواہاں بھونکتا ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ ایسا عادت ہو کہ وہ بلا وجہ جو ہے غصے میں رہتا ہے، خواہاں جو ہے وہ اریٹیٹڈ، فرسٹریٹڈ اور غصہ کرتا رہتا ہے. تو ایسے شخص کا منہ جو ہے وہ ذکر سے ہی بند کرنا چاہیے. تو مومن اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ برائی ہے کہ اس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی جو ہے ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے یا موڈ چینج ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے. یہ دوزخ کے دروازے کی مانند ہے اور اس مومن کو جو ہے اپنے اندر قابو کرنے کی اور علم سے، ذکر سے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مولا علی کا قول ہے کہ غصہ جو ہے وہ حماقت سے شروع ہو کے ندامت پر ختم ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جو غصہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جو بھی کنورزیشن ہوتا ہے اس میں لوز کرتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ بہت ہی بری عادت ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شانتی میں اور سکون میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ بات چیت کر کے اس کو حل کرتا ہے. پھر جو مثال دی پیر صاحب نے وہ سانپ کی دی ہے. سانپ جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے. اگر کسی نے اس کو تکلیف دی تو وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتا ہے. تو وہ انسان جو جس کی عادت ہو کہ بھئی کسی نے میرے سے برا کیا تو جو ہے مجھے اس سے برا کرنا چاہیے. اس کی بہت چھوٹی مثال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے جو ہے ایک بچے کو پانی کا گلاس دیا، دوسرے بچے نے پی لیا، تو دوسرے بچے نے جو ہے اس کا کچھ اور لے لیا کہ بھئی آپ نے میرا پانی پی لیا. تو یہ بات بہت چھوٹی سی، لیکن بچوں میں یہ تلقین کرنی چاہیے کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں،
آپ دوسرا لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسی عادتیں ہیں جو ہمیں گھر کے اندر جب ہم بچوں کو تعلیمات دیتے ہیں تو باہر کی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو دنیا میں جو ہے بہت ناانصافی ہے، بہت زیادہ ناانصافی ہے، لیکن جب آپ کی عادت اچھی ہوتی ہے تو خود بخود ایسے لوگ جو فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی برائی کا، آپ کو تکلیف دینے سے بھی آپ پر اثر نہیں ہوتا، تو وہ آپ سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک کسی کی فتنہ کرنے کی یا کسی کو جو ہے وہ کوئی پرابلم کرنے کی عادت ہو، چھیڑنے کی کوئی عادت ہو، تو اس کو اس وقت جو ہے بڑھاوا ملتا ہے کہ سامنے سے ری ایکشن بھی ہو، کوئی ایکشن ہو، اس کا ری ایکشن ہو تو پھر زیادہ بڑھتی ہے بات۔ لیکن ایک مومن صادق کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا، اس کا ری ایکشن اس کے دل کے اندر تسبیحات، ذکر، جیسی سچویشن ہے اس حساب سے اس کا ذکر اور امام سے بات چیت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو سامنے والا شخص جو ہے وہ آپ کو پوک کرے گا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن آپ کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا تو وہ خود ہی دور ہٹ جائے گا کہ بھئی یہاں سے جو ہے وہ مزہ نہیں آنے والا ہے۔ دنیا کے لوگ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر مزہ، فن چاہتے ہیں۔ مومن جو ہے اپنے مزاج کو ایک سٹیبلٹی میں رکھتا ہے، نہ وہ ایکسائٹمنٹ میں جاتا ہے نہ وہ اینگر میں جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایک طریقے سے چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن فن نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کے اندر جو ہے تکلیف یا غصے کے جذبات نہیں آتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر امام کے نام، امام کے ذکر سے قابو کرنے کی عادت ڈالتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ ایک پہلوان اگر وہ 40 سال تک ورزش کرے تو وہ اپنے جسم کو آڑا تیڑا موڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ اس ورزش کی عادت کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ نہیں کر سکتا، وہ پہلوان نہیں کہلائے گا۔ تو مومن جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہوتی ان باتوں کا، لیکن ماں باپ جیسے پرورش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسکول میں، کالج میں، پھر دینی تعلیمات میں، تو جب وہ شخص بڑا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر اچھے اعمال کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ تو ہم تمام میں برائیاں ہیں، ہم تمام میں عیب ہے۔ سلطان محمد شاہی کا ایک اور فرمان یاد آتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ مومنوں کے عیب اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو آپ کیسے ان عیب لوگوں کو جو ہے لوگوں کے درمیان عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دوسروں کے عیب کو کھولتے ہیں؟ تو امام یہاں کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمام کے اندر برائیاں ہیں، لیکن کتنی ہی اچھی بات ہو کہ ہم ایک دوسرے کے اندر برائیوں کو نہ دیکھیں، اچھائی کو دیکھیں۔ یہ ہوتا ہے اعمال کو، اپنے اعمال کو بچا کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، کیونکہ بہت آسان ہے آنکھوں سے یہ دیکھنا کہ فلاں کے اندر تو یہ کمی ہے، اس کمی کو نہ سوچتے ہوئے اس کی اچھائی کو دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمی دور ہو گئی، وہ برائی نہیں اس شخص کے اندر، لیکن آپ نے یہ چوز کیا اپنے آپ کے اندر کہ آپ جو ہے اس برائی کو اگنور کریں گے اور اچھائی کو دیکھیں گے، تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو عبادت ہے، ہمارے جو کمائی ہے، وہ کمائی ہمارے تک ہی رہتی ہے۔ تو امیجن کریں اس فرمان کو کہ جس طرح سے ایک شخص اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ ایک شخص ہے جس کے گھر میں تجوری ہے، وہ روزانہ رات کو پیسے گن کے رکھتا ہے، پولیس، سیکیورٹی، فلاں یہ وہ، کہ بھئی اس کے پیسے چوری نہ ہو جائے۔ ایک مومن شخص کی تجوری جو ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ اس کے دل میں ہوتی ہے، تو وہ ہر وقت اس کو یہ خیال لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی سے چوری نہ کر جائے، کہیں کوئی سے خیال نہ آ جائے، کہیں میرے آنکھوں سے میں کوئی چیز غلط نہ دیکھ لوں۔ کیا نہیں دکھنا غلط نہیں نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے۔ امام کا یہ فرمان کہ فی صددین جو ہے وہ آپ تمہارے جیسی آنکھیں اور کان رکھتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں امام یہاں پر؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی اپنی آنکھوں سے دنیا میں، دنیا کے لوگوں کے اندر برائی نظر آتی تھی، لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے۔ کیا مطلب دیکھتے نہیں تھے؟ آنکھیں بند کر لیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہے۔ ہمیں برائی نظر آتی ہے، ہمیں لوگوں کی کمی، لوگوں کے اندر جو ہے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں صحیح پسند بھی نہیں آتی، لیکن ہم فوراً سے اندر دل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مولا میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے اس کو جج کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ فلاں شخص اس وقت غصے میں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے حالات کیا ہے، یا فلاں شخص کو میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے حالات کیا ہے، میں کیسے اس کو جج کروں؟ یا مولا میرے دل کو پھیر دے، مجھے اسے جج کرنے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مولا اس کی جو مشکل ہو اس کو تو آسان کر۔ تو وہ عمل جو آنکھوں سے برائی بن کر فرشتے لکھ رہے تھے کہ بھئی ہم نے کسی کو جج کیا، فوراً سے وہ مٹایا جائے گا اور ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں آپ، مومن کی تجوری جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہر وقت ٹریول کرتی ہے، ہر لمحہ، 24 گھنٹہ، ہر سانس، اور فرشتہ بیٹھا ہوا ہے لکھنے کے لیے کہ بھئی کیا عمل کر رہے ہیں وہاں۔ تو یہ تو 7 جانوروں کی مثال پیر ناصر خسرو نے دی تھی، جو اچھائی کی بات ہے یہاں پہ کر چلیں کہ مچھلی کی مثال جو ہے، مچھلی ایک مومن جو ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ایک مومن جو ہے وہ مچھلی کی مثال پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب مچھلی کی مثال؟ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، ایک مومن علم کے بغیر تڑپ 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 کر مر جاتا ہے۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم سے اپنے آپ کو لیس کرتا ہے، علم سے عقل کے دروازے کھلتے ہیں، علم سے بہت چیزیں سمجھ آتی ہے، علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے عبادت کیسے کرنی ہے، درجات کیسے اوپر چڑھے جاتے ہیں۔ تو ایک مومن کو مچھلی کی مثال ہونا چاہیے۔ جس طرح سے دنیا میں ایک طالب علم ہو، وہ ہر وقت اسٹو میں لگا رہتا ہے کہ ٹیچر کے نوٹس یا کتاب میں یا کہیں کس طرح سے مجھے جو ہے زیادہ نالج ملے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے مارکس لا کے ٹیچر کو جو ہے پلیز کر سکوں۔ سملرلی ایک مومن مچھلی کی مثال ہر وقت علم میں وہ ہے رہتا ہے، علم کے اندر سوئم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے کتے کی بات کی، تو کتے کی جو اچھی خصلت ہے وہ وفاداری کی ہے۔ ایک مومن بہت لائل ہوتا ہے، اپنے امام کا وفادار بندہ ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ امام کے ساتھ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ کس قسم کی بھی آزمائش آئے، دنیا میں کوئی بھی چیز کی آزمائش آئے، وہ امام کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان نکات پر بات کرنے سے کچھ ہمارے سمجھ میں بہتری آئی ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کو کس طرح سنبھالیں اور گناہوں سے کیسے پاک رہیں۔ اور مولا سے دعا ہے کہ یا مولا ہم بہت ہی گنہگار ہیں، مولا ہم بہت ہی گنہگار ہیں، خداوندہ ہمارے گناہوں کو بخش مولا، ہمارے اندر عاجزی دے مولا، یا مولا، اور تیرے گھر کی جماعت کی خدمت کرنے کی اعلیٰ توفیق، تائید، ہمت اور یاری دینا مولا، اپنے پاک ظاہری باطنی نورانی دیدار سے نوازنا مولا، علم کی دولت مولا تو ہمیں دن اور رات مہیا کرنا، یا مولا مہربان تو رحم کر کے راضی رہنا، آمین الہی آمین، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مدد۔ ہم آج کی کلاس کا آغاز ہم نے 7 دوزخ کے دروازے جو وجہ دین میں پیر ناصر خسرو صلوات اللہ علیہ نے ہمیں دیے ہیں ان پر ہم نے بات کی، اور پھر سے اس پر ایک سوال موصول ہوا، وہ یہ کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ مومن کو سانپ کی طرح ہوشیار رہنا چاہیے اور کبوتر کی طرح معصوم ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کو ہوشیاری کیسی مثال دی؟ سانپ کی، جبکہ ہم سانپ کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ انفیکٹ کہ سانپ جو ہے وہ بدلہ لینے میں جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور مومن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، وہ معافی پر بلیو کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس فرمان پر بات کریں، جو بات ناچیز یہاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ کہ ہر جانور کو لیا جائے تو اس میں ایک اچھی خاصیت ہوگی اور ایک بری صفت ہوگی، خصلت ہوگی۔ تو جب ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں برائیوں سے بچنا ہوتا ہے لیکن اچھائیوں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو گو کہ ہم نے کل سانپ کی بری صفت کی بات کی، لیکن آج اس فرمان کے حوالے سے ہم سانپ کی اس خاصیت کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اچھی خاصیت ہے، اور امام کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ خاصیت آئے۔ تو اگر ہم سانپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ خزانے کی رکھوالی کرتا ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے خزانے تک پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ وہ خزانے کی رکھوالی اتنی ہوشیاری سے اور چوکسائی سے کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور امام جس صفت کی بات کر رہے ہیں وہ اسی صفت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مومن جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت اسی طرح سے کرتا ہے، کیونکہ مومن کا جو خزانہ ہے وہ در حقیقت میں اس کا ایمان ہے۔ ایمان جو چیز اس طرح کی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی تجوری نہیں چاہیے، ہم اس کو ہر وقت اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں۔ اگر ہمارے
کان سے ہم نے کوئی بری بات سنی اس کو اندر داخل نہ ہونے دیں، اس پہ غور نہ کریں. آنکھ سے اگر برا دیکھا تو اس کو ذہن سے اس خیال کو نکال دیں. کسی کی برائی نظر آئی تو اس کو اچھائی، اس کے اندر اچھائی کو تلاش کریں. کوئی خیال برا آ بھی گیا تو اسی وقت، اسی لمحے فوراً سے توبہ کریں. تو مومن جو ہے وہ ہر وقت اپنے ایمان کو اپنے ساتھ لیے گھومتا ہے. اگر وہ سانپ کی اس خصلت کو، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، آپ کو پتا ہے نا سانپ کے خزانے کی طرف کوئی جائے، اگر اس کو ذرا سے بھنک لگے، کوئی قریب آ رہا ہے تو سانپ یوں پھن پھیلائے منہ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس لمحہ کوئی قریب آیا دھڑ سے اس نے ڈس لیا، اور ایسا ڈسا بیچارہ مر ہی جاتا ہے. تو امیجن کہ ایک مومن کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اندر اس کو یہ سمجھ آتی کہ سامنے والا جو ہے وہ چاہے فیملی ممبرز ہیں، کوئی غیبت کر رہے ہیں، تو مومن کے اندر سے اس کی جو روح ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کی عقل جو ہے وہ سانپ کی طرح پھن پھیلا کے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ابھی یہ کوئی ایسی بات کرنے والا ہے جس سے میرے کانوں سے میں غیبت سننے والا ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو جائیں گے. تو ہم نے بات کی تھی، ہمارے پیروں نے ہمیں سمجھایا ہے، نندا تھائے تیانتھی اٹھی نہیں چاہیے. اب فیملی میں آپس میں بیٹھے ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں، اگر نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، ہم کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے چلے جائیں. ان کو اگر برا لگتا ہے لگنے دیں، آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ اس فرمان کی تابع داری کر رہے ہیں جو امام نے ہمیں سکھائی کہ سانپ فوراً پھن پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی میری برائی ہونے والی ہے، ابھی جو ہے میرا نقصان، میرا خزانہ چوری ہونے والا ہے. آپ وہاں سے چلے جائیں گے، آپ غلط بات کو نہیں سنیں گے، غیبت کو نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ جو نقصان جو ہوتا ہے، سانپ جو ہے اگر وہ زہر سے ڈس لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پھن پھیلا کے کھڑے نہیں ہوں گے، اگر ہم اس بات کو سن لیں گے تو جو زہر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ہی کانوں سے اس زہر کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں جو ہماری رگوں رگوں میں پھیل جاتا ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ آنے دو، کیونکہ جتنا زہر پھیلے گا وہ مومن جو اس نے اعمال کمائے ہیں وہ تمام اس کی تجوری کو وہ خالی کر دے گا، اور وہ صراط مستقیم پہ جہاں چل رہا تھا وہاں سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ جائے گا. امام ہی کا فرمان ہے، امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ نے فرمایا کہ تم 1 قدم آگے چلو پھر 3 قدم پیچھے ہو جاؤ تو تمہیں جہاں پہنچنا ہے وہاں تم کیسے پہنچو گے. امام کتنا دکھ سے یہ بات کرتے ہوں گے، امام کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں روحانیت سے، روحانی رستے پہ آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا روحانی ڈاکٹر ہوں. یعنی کتنی حد تک امام ہمیں سمجھائیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم ہی وہ سانپ ہیں جو اپنے آپ کو بار بار زہر سے ڈستے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو گناہ میں انوالو کرتے ہیں ہم اس زہر کو اپنے اندر بھر لیتے ہیں. تو ایک مومن کی صفت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پروٹیکشن، اپنے ایمان کی پروٹیکشن ایک سانپ ہی کی طرح کرے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی اس کے خزانے کی چوری نہ کر لے. معافی کے ساتھ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو نہ ہمارا ہسبینڈ، نہ ہماری وائف، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے فیملی ممبرز، نہ ہماری جاب، نہ ہماری ایجوکیشن، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. جتنا تجوری میں ہم نے اپنے ایمان کو سنبھالا ہے، اپنے اعمال کی رکھوالی کی ہی ہے، وہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے. تو دنیا میں کسی کی محبت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہمیں اپنے اعمال سے اور اپنے ایمان سے ہونی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملی کے فرائض کو نہ نبھائیں یا فیملی سے دور ہٹ جائیں. دل سے نہیں، دل سے محبت یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو اس علمی ترقی میں اپنے ساتھ چلائیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں کہ دیکھیں یہاں تو گناہ کی چوری ہو رہی ہے، لیٹس ناٹ ڈو دیٹ، لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. ہم جو ہے اب مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اچھا سوچنا ہے، اچھا بولنا ہے، اچھا دیکھنا ہے. اور کہیں برائی نظر آتی ہے، یقین مانیں کہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ لوگ دغا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ معاف کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک جگہ امام نے فرمایا ظالم بننے سے بہتر ہے کہ تم مظلوم بن جاؤ. لٹرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ کہیں گے اٹ از اوکے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے میرے حق کو چھین لیا، کوئی بات نہیں. کہ ایک بھائی، 2 بھائی بزنس کرتے تھے، اس میں سے ایک بھائی نے
दूसरे भाई को का हक छीन लिया। भाई भाई हैं, सगे भाई हैं, और बिजनेस में जो है एक भाई ने दूसरे भाई का हक छीन लिया। तो जो दूसरा भाई अब वो परेशान है कि वो क्या करे अपने हक के लिए, क्या वो कोर्ट में जाए या वो क्या करे, क्या कि उसको उसका हक मिले। तो एक मोमिन की नसीहत, एक इल्म वाले मोमिन के लिए नसीहत यही थी, उस चैप्टर में यही बयान किया गया है कि अगर आपके सगे भाई ने आपके साथ जुल्म किया है, आपके हक को चुराया है, और अगर आप मोमिन हैं, वो मोमिन जो इल्म की तलवार से लेस हैं और अपनी तिजोरी में अपने ईमान की, अपने आमाल की हिफाजत करना चाहते हैं, तो आपके लिए यही है कि आप उसको सच्चे दिल से माफ़ कर दें, बजाय इसके कि आप उस भाई को घसीट के कोर्ट में ले जाएं या काउंसिल में ले जाएं और अपने भाई की बदनामी हो। और जो उसने जुल्म किया है, आप हक पर हैं, रिमेंबर मैं ये कह रही हूँ कि आप हक पर हैं, आप सही हैं, लेकिन अपने भाई की इज्जत बेइज्जती ऐसी ही है जैसे कि आपने अपनी इज्जत को दुनिया में नीलाम किया। तो एक हकीकी मोमिन जो होता है वो दरगुजर पर इतना ज़्यादा यकीन करता है। पूरी स्माइली जमात हमारी भाई बहन है। दुनिया में, दुनिया के ताल्लुकात में ये बहुत मुश्किल है मोमिन के लिए। मोमिन के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है, क्योंकि उसको इतना अपने आप को बचा कर चलना पड़ता है, इतनी आजिज़ी में, इतनी रहमदिली में चलना पड़ता है कि शायद दुनिया में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाएं। लेकिन रिमेंबर कि ये वो मोमिन है जिसको अपनी आखिरत की पड़ी है, जिसको ये समझ आ गई है कि मुझे मेरी तिजोरी में जो मेरा माल पड़ा है, मैं बचपन से कमा रहा हूँ और अब तो मेरे पास ज़्यादा उम्र नहीं बची इस माल को कमाने की। कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस तिजोरी को भरूं कि जब मैं अगले दुनिया में जाऊं तो जो है मैं मेरे इमाम के करीब हूँ। इमाम फरमाते हैं कि एक मोमिन जो है उसकी मोहब्बत उसकी बीवी, बच्चे, औलाद, माल, दौलत पे नहीं होती, बल्कि इमाम पर होती है। इमाम फरमाते हैं कि अगर आपके माँ बाप आपको 10 गुना चाहते हैं तो इससे हज़ारों हज़ारों गुना ज़्यादा इमाम हमसे मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पे जो नोट करने की बात है कि अगर इमाम हमें कहते हैं कि जुल्म हो रहा हो आप पर, आप मजलूम बन जाएं, जुल्म का बदला ना दें। एक माँ बाप जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या वो पसंद करेंगे कि अपने बच्चों पर इतना जुल्म होता देख सकें? कैसे मुमकिन है ये बात? यकीनन इसमें कोई हिकमत है, यकीनन इसमें कोई ऐसा भेद है जिससे बच्चा लाइल्म है। मिसाल लेते हैं, एक बच्चा 6-7 साल का हो, माँ को चूल्हे पे काम करते देखता है और उसको आग चमकती भी अच्छी लगती है, तो वो स्टूल या कुर्सी रखकर आग में हाथ डालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चमक रही है, उसको अच्छी लग रही है। उसका दिल चाहता है कि वो जाने कि वो आग चमकती हुई कैसी है, क्या उसको हाथ में ले सकता है? माँ तो जलाती है, लेकिन जैसे माँ देखती है वो पकड़ के उस बच्चे को दूर कर देती है। क्यों? कि बच्चा लाइल्म है। अगर उस चमकती हुई चीज़ को देख के अगर बच्चा उसमें हाथ डालेगा तो वो जल जाएगा। और माँ उससे इतनी मोहब्बत करती है कि वो बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहती है। यही मिसाल हमारी माँ, हमारे इमाम की है। उनके तमाम फरामीन हमारी बेहतरी के लिए है, लेकिन ये हमारी लाइल्मी है कि हम इस बात को समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो हम वो फ़ायदा नहीं उठाते जो कि उठाना चाहिए। हमारी आँखों से हमको दुनिया नज़र आती है, दुनिया का पैसा नज़र आता है, दुनिया का पावर नज़र आता है, दुनिया की इज़्ज़त नज़र आती है, दुनिया की तिजोरी नज़र आती है, दुनिया में अपनी शोहरत नज़र आती है। ये तमाम चीज़ें मोमिन के लिए हकीर होती हैं। मोमिन के लिए अपना ईमान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मोमिन अपने ईमान की ऐसे हिफाजत करता है जैसे एक इंसान अपनी दौलत की हिफाजत करता है। यहीं पर बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। एक मोमिन जो इल्म से अपने आप को अक्लमंदी के रास्ते पर चलाता है, जैसा इमाम ने फरमाया, मंसूर अक्लमंद था, वो हमारे रास्ते पर चला। तो यहाँ तो ये बात हो गई सांप की तरह होशियारी की। अब बात करते हैं कबूतर की मासूमियत की। अगेन हम कबूतर को लेते हैं। कबूतर की क्या सिफ़ात हैं? मासूम जानवर है और बस अपना पेट भरने पे लगा, जहाँ दाना मिलता है वो वहाँ पहुँच जाता है और चुगता है दाने को। तो
اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کبوتر کو تکلیف ہو، یعنی کہ آپ کو کبوتر کو اڑایا جائے یا مارا جائے یا تکلیف دی جائے، کبوتر اس کو اگنور کر کے وہیں آ جائے گا دوبارہ جہاں اس کو دانا مل رہا تھا. وہ اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھے گا کہ ارے مجھے پچھلی دفعہ اس جگہ پر تکلیف ہوئی تھی تو اب جو ہے میں دوبارہ اس جگہ دانا چگنے نہ جاؤں. اسی کے کمپیریزن میں آپ بلی کو لیں، کتے کو لیں، کہ اگر اس کو پتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے مجھے کھانا ملنے والا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ شاید مجھے مار بھی پڑ سکتی ہے، تو آپ اگر بلی کو کبھی غور سے دیکھیں تو بلی جو ہے وہ آئے گی تو صحیح دودھ پینے یا جو بھی اس کو کھانا مل رہا ہے، لیکن اس کی جو باڈی ہوگی وہ اتنی پوزیشن میں ہوگی کہ جیسے اس کو لگا خطرہ ہے وہ چھلانگ لگا کے بھاگ جائے گی. اس کے چاروں پیر بھی جو ہے وہ زمین کو چھو نہیں رہے ہوتے ہیں. آ رہی ہے وہ کھانا کھانے، لیکن اس کے چاروں پیر بھی جو ہے نا وہ زمین کو نہیں چھو رہے ہوں گے. ایک پیر اونچا ہوگا کہ جیسے پتا چلا کہ خطرہ ہے وہ چھلانگ لگا کے بھاگے گی. جبکہ کبوتر جو ہے وہ دوبارہ مار کھائے گا. ارے بھائی تم کو یہاں تکلیف ملی ہے، تم دوبارہ کیوں مار کھا رہے ہو؟ لیکن یہی تو معصومیت ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے، لیٹس سے ہم اسی مثال کو آگے چلاتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے اور بھائی جو ہے ناانصافی کر رہا ہے. اب وہ بھائی کے ساتھ بزنس میں ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا کچھ وجہ سے. اول تو یہ کہ اگر مشکل ہو تو عقل مند انسان دنیا بانے بھی وہ اپنے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن لیٹس سے وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں الگ نہیں ہو سکتا ہے، تو دوبارہ بھائی ناانصافی کرتا ہے، وہ پھر اگنور کرتا ہے. تبارہ کرتا ہے، وہ پھر اگنور کرتا ہے. تو وہ دوسرے بھائی کو لگے گا کہ یہ تو بیوقوف ہے. نہیں، وہ مومن بیوقوف نہیں ہے. وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے اپنے نقصان کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس مومن کے لیے وہ نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو کمائی ہو رہی ہے وہ دوسرا بھائی تو اس سے لا علم ہے کہ وہ کس کمائی کو کما رہا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ حدید کی 12ویں-13ویں آیت ہے کہ جب قیامت کے روز مومنین جب جنت میں ہوں گے، امام کے ساتھ ہوں گے، تو وہ لوگ جو جنت سے باہر ہوں گے کہیں گے مومنین سے کہ اے بھائی کچھ اپنے نور میں سے مجھے بھی تھوڑا حصہ دے دو نا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہتے ہیں اے بھائی، وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو جو دروازے کے اس پار ہیں، جنت کے اندر ہیں، اور کہتے ہیں اے بھائی تھوڑا سا اپنے نور سے مجھے بھی دے دو نا، پلیز دے دو نا. لیکن پتہ ہے وہ مومن کیا جواب دیں گے؟ نہیں، تم لوٹ جاؤ وہاں پر جہاں سے تم نے اس راستے کو چھوڑا تھا. تو یہ ہوتا ہے وہ عقل مند مومن جس نے علم کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ نادان بھائی میرا اگر مجھ سے پیسے کا غبن کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے اور مجھے نقصان دے رہا ہے، لیکن میں نادان بھائی کے لیے صرف سچے دل سے دعا ہی کرتا ہوں کہ یا خدایا اس بھائی کو تو معاف کرنا اور حقیقی سمجھ عطا کرنا. یہ ہوتی ہے کبوتر کی معصومیت. تو جو مومن جس طرح سے زندگی گزارتا ہے دنیا میں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مومن کو لوگ جو ہے جب بات چیت کرتے ہیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ عاجز ہے، یہ درویش ہے، اور جن کے دل میں ذرا بھی پاکیزگی ہوتی ہے وہ ان کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ عادت، یہ سمجھ علم کے ساتھ آہستہ آہستہ آتی ہے، درویشی آہستہ آہستہ آتی ہے، سادگی آہستہ آہستہ آتی ہے، دل کے اندر سے دنیا کی خواہشات آہستہ آہستہ گھٹتی ہے، اور وہ قدم بہ قدم آگے بڑھتے بڑھتے ایک اچھا، پکا، سچا، حقیقی مومن بن جاتا ہے. تو یہ علمی ڈسکشن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کہاں سے اپنی تجوری کو جو ہے، تجوری میں جو بھرا مال ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں. ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت حقیر ہیں. ایک طرف تو ہم سے اتنی کمائی ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم سے وہ تابع داری تو ہو ہی نہیں رہی ہے جس کی جو ہے مولا ہم سے امید رکھتے ہیں. کاش ہم سے ہر لمحہ ذکر ہوتا، کاش ہم سے ہر لمحہ امام سے بات چیت ہوتی، ہمیں ان کی دیدار ہوتے. لیکن ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم بار بار گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. کیا ہم اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو کمائی کی ہے کم از کم وہ چوری تو نہ ہو جائے؟ اگر ہم امام کے سچے حقیقی عاشق ہیں تو یہ ہمیں بات جو ہے وہ دل پر لگنی چاہیے. اپنے اعمال کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. جماعت خانے کی حاضری اگر ہماری ہے، 10 وقت کی باقاعدگی ہے، عبادت کی بیٹھک ہے،
ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنائیں گے، اگر اعمال کی پروٹیکشن نہیں کریں گے۔ امام کا کھلا فرمان ہے بیت الخیال کا کہ کسی نے کہا کہ مولا ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہم نے نور نہیں دیکھا ہے، تو امام نے لسٹ دی کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو بھی اخلاقیات کی باتیں امام نے کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جی امام میں تو یہ سب کچھ کرتا ہوں، تو امام فرماتے ہیں یا تو تم غلط ہو یا تو تم سچے ہو اور ہم غلط ہیں، کچھ اس طرح سے امام نے بات کی۔ تو نعوذ باللہ امام کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے ظالم ہیں اپنی روح کے حق میں، ہم کتنے نادان ہیں۔ تو امام کا دل کتنا کڑتا ہوگا ہمارے لیے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ قیامت کے دن وہ بیٹی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے جس کو آپ نے مار ڈالا۔ ظاہری طور پر قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ظاہری قصہ ہے، لیکن ریممبر ہر بات کی تعویل ہے۔ تو روح جو ہے ہماری وہ نر ہے، امام جو نا ہم کہتے ہیں کہ امام ہی ہمارا نر ہے، ہم تمام ناریاں ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دفنایا تو یہ آیت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن ہمیشہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ کہا گیا کہ بیٹی وہ بیٹی جس کو تم نے زندہ گاڑ دیا تھا وہ قیامت کے دن پوچھے گی تم نے مجھے کس جرم میں زندہ دفنا دیا تھا؟ تو یہ کس بیٹی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس بیٹی کی بات ہو رہی ہے جس کا گلا ہم دن رات گھونٹتے ہیں، اپنے ظلم سے اس کا گلا گھونٹتے ہیں، اور وہ بیٹی ہماری روح ہے۔ تو ہم جیسا ظالم تو کوئی نہ ہوگا۔ الحمدللہ علی اللہ کی نوازش ہے، علم کی محفل ہے، مولا کی رحمت ہے، مولا سے توفیق، تائید، ہمت و یاری طلب کرتے ہیں اور ایک سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اپنے ہی ظلم سے بچا، مولا تیری تائید آئے، تیری توفیق آئے مولا، تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اپنے حق میں کتنے گنہگار ہیں، کتنے ظالم ہیں۔ مولا مہربان رحمان الرحیم ہے، وہ ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین الہی آمین، یا علی مدد، یا علی مدد۔